أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. सूरह फुस्सिलत और सूरह हामीम अस्सजदा। दूसरे दो रुकू हो गए, तीसरा चौथा रुकू है आयत नंबर 19 से लेकर 32 तक। तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएं। वयौम युहशरु अअदाउल्लाहि इलन नारि फहुम युज़अऊन। और इस दिन का ध्यान रखो जब अल्लाह के दुश्मनों को जमा करके आग की तरफ ले जाया जाएगा, चुनांचे उन्हें टोलियों में बांट दिया जाएगा।
حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم السمع وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں چمڑا چمڑا اور ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں، کس سے باتیں کرتے رہے ہیں، کیا کیا کام کل کھلاتے رہے ہیں۔ شروع میں مشرک لوگ بوکھلاہٹ کے عالم میں یہ جھوٹ بول جائیں گے کہ ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ انعام تھا اس میں بیان فرمایا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ خود انہی کے جسم کے مختلف حصوں سے ان کے خلاف گواہی دلوائیں گے، اپنے ہی گواہ بن جائیں گے۔ وقالوا لہٰذا اسی لیے یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ نہ کہو میں ہوں جی، میں بڑے یہ ہوں وہ ہوں۔ اپنے جسم کے بال ہم نہیں بیچ سکتے۔ آج کل گلی محلے میں پھر رہے ہوتے ہیں نا، کنگھی دے وال 6000 روپے کلو لے لو، آواز لگا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں سمجھاتا کہ یہ جائز نہیں ہے، قانونی بھی طور پہ بھی جائز نہیں ہے اور شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ نہ کوئی آنکھ بیچ سکتا ہے، نہ کوئی بال بیچ سکتا ہے، کنگھی دے ہون یا سر دے ہون، بال بیچنا حرام ہے، کمائی بھی حرام ہوگی۔ پھر قانونی اور شریعت والوں کو نافذ کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کوئی اور کاروبار کرو، ٹھیک ہے جی۔ نائیوں کو بھی چاہیے کہ بال کاٹ کے ان پھینکیں نہیں کچرے میں، گند کے ڈبے میں، داڑھی کے ہوں، سر کے ہوں، شاپر میں رکھیں، دفنائیں۔ اور یا پھر وہ جو ہیں ہم بال کٹانے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سمجھ آئیے کہ بال کو آپ سب کو پتہ ہے کہ نائیوں نے بالوں اسی طرح پھینک دینا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ پہلی بات تو کیا ہے، داڑھی تو کٹائیں نہیں، گناہ ہے سخت، ٹھیک ہے۔ باہر سر کے بھی کٹاتے ہیں، شاپر میں لے آئیں اور کہیں پہ دفنانے ہیں، ٹھیک ہے جی، بعد میں سوال کیا جائے گا بھی نہیں۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون۔ وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، یعنی کھالوں نے بھی اپنے خلاف گواہی دے دی نا، بھئی یہ فلاں جگہ جا کے گانے سنتا رہا ہے، فلاں جگہ زنا کیا، فلاں جگہ کا اس نے نماز نہیں پڑھی، قرآن چھوڑ دیا، زکوٰۃ نہیں دی، ٹھیک ہے، فلاں جگہ اس کو ظلم کیا، اس کو مارا، اس کو مارا، اس کو قتل کیا، فلسطین میں ظلم کیے، وہ تو ہیں ہی کافر نا۔ مسلمانوں کا بھی حساب کتاب ہوگا نا، مسلمان تھے، پاور تھی، قوت تھی، نہیں گئے، ظلم کے خلاف نہیں اٹھے، کھالیں کہیں گی یہ وہی تھا۔ تو یہ کیا کہے گا؟ وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی کہ ہمیں اسی ذات نے بولنے کی طاقت دے دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تمہیں واپس لے جایا جا رہا ہے۔ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔ اور تم گناہ کرتے وقت اس بات سے تو چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کا علم نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ بعض احمق کافر یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ کوئی گناہ چھپ کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے گناہ کا نہ کوئی گواہ ہے اور نہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ چلے گا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کا گواہ ہے ہی، خود ان کے جسم کے یہ اعضاء بھی ان کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم۔ لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتے ہیں، ہاں، اللہ سے حیا نہیں آتی ہمیں، لوگوں کے سامنے نہیں گناہ نہیں کرتے اور چھپتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہوتا، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہر وقت، لہذا گناہ کرنا چاہیے نہیں۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جوتے کسی کے چھپانے اچھی بات ہے؟ گناہ ہے نا۔ کل کوئی شرارت ہوئی ہے، جوتے چھپانا یہ بھی بڑا گناہ ہے، چھوٹا نہیں بڑا گناہ ہے، جوتے چھپانا بھی بڑا گناہ ہے۔ کسی کے بھی آپ نے کیے، جوتے چھپا دی، ذرا سے یوں کر دیے، اپنی جگہ سے ہل گئے، وہ یہاں پہ اتار کے کیا، یوں بھی کرنی، احتیاط کرنی چاہیے، اپنے جوتے گھسیڑنے نہیں چاہیے، وہاں پہ جہاں پہ جگہ ہے وہاں پہ اتاریں۔ جس نے پہلے جوتے رکھے ہوئے ہیں، کوئی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہٹا کے زبردستی گھس جانا، یہ بھی گناہ ہے، حق تلفی ہے، مسلمان کی آبرو ریزی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، یہ بھی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، جو یہ گناہوں کی بات ہے، ان کو یہ قرآن کی آیتیں سنائیں گے تو پھر وہ باز آئیں گے،
ٹھیک ہے جی، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اپنے پروردگار کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا جس نے تمہیں پہ برباد کیا، اور اسی کے نتیجے میں تم ان لوگوں میں شامل ہوگے جو سراسر خسارے میں ہیں۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ اب ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر یہ صبر کریں تب بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر یہ معذرت چاہیں تو یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی معذرت قبول کی جاتی ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ اور ہم نے یعنی دنیا میں ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیے تھے جنہوں نے ان کے آگے پیچھے کے سارے کاموں کو خوشنما بنا دیا تھا، چنانچہ جو دوسرے جنات اور انسان ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ مل کر عذاب کی بات ان پر بھی سچی ہوئی۔ یقیناً وہ سب خسارے اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اس سے مراد وہ شیاطین بھی ہیں جو انسانوں کو گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے گناہوں کے لیے بہکاتے تھے، اور ایسے انسان بھی جو گناہ کے کاموں کو مفید اور ضروری قرار دینے کے لیے طرح طرح کے دلائل گھڑتے اور ان کی بنیاد پر قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ گندا ماحول، ایک تو ہے شیطان، اور ایک گندا ماحول بے حیائی کا ماحول، وہ بھی سارے شامل اس میں۔ لہذا شیطانوں سے پناہ بھی مانگنی ہے اور انسانوں سے بھی پناہ مانگنی ہے۔ انسانوں سے گندے ماحول سے بھی بچنا ہے، غلط ماحول میں دوستی نہیں لگانی ہر کسی کے ساتھ، ہر کسی لڑکے کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، برے دوستوں کے ساتھ، برے ساتھیوں کے ساتھ جو ہمیں گناہوں کی طرف نماز چھڑا دیں، غلط کام کریں، بدکاریاں کریں۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ کافر لوگ کیا کہتے ہیں، اور یہ کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی نہیں، یعنی اس کو سنو ہی نہیں، تلاوت ہی نہ سنو، ترجمہ نہ سنو، مولوی صاحب بیان کر رہے ہو کانوں کو بند کر بیٹھ جاؤ، خطبے میں مولوی صاحب بیان کر رہے ہوں بس اپنے لگے رہو، کھیلتے باتیں شاتیں کرتے رہو، ان کی طرف نہ سنو۔ کون کہتے ہیں؟ کافر۔ اور اس کے بیچ میں غل مچا دیا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو، شور مچا دیا کرو۔ مسلمان کام کر رہے ہیں جو کافروں کے کام تھے، کافر لوگوں نے ان کاموں میں لگا دیا ہے۔ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، بعض سب کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا کسی کو۔ اذان ہو رہی ہے اور لگے ہوئے ہیں اپنے کھیل مست میں، 1 منٹ کے لیے کرکٹ نہیں رکتے، کھیل رہے ہیں، اپنے بچے بھی کھیل رہے ہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں ان کو۔ بچوں کو بھی سب کو احساس کیا ہونا چاہیے، اذان ہوگی تو فوراً تشریف لے آئیں، سارے بچے مسجد میں آئیں، کم از کم اذان کا ادب کریں، رک جائیں۔ نماز ہو رہی ہے، کھیلوں میں لگے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ خاموشی سے آ جائیں۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس لیے ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور یہ دنیا میں جو بدترین کام کیا کرتے تھے اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہی ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی جو آگ کی صورت میں ہوگی، اسی میں ان کا دائمی ٹھکانہ ہوگا، جو اس بات کا بدلہ ہوگا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، اور یہ کافر لوگ کہیں گے کہ اے ہمارا پروردگار، ہمیں ان جنات اور انسانوں دونوں کی صورت دکھائیے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ایسا روندیں کہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ دنیا میں انسان کے جو ساتھی اسے دین سے غافل کر کے گمراہ کرتے رہے تھے وہ بھی اس میں داخل ہیں، اور وہ شیطان جو اسے بہکاتا رہا وہ بھی۔ ان دونوں کے بارے میں دوست کی شخص یہ کہے گا کہ مجھے یہ گمراہ کرنے والے نظر آ جائیں تو میں انہیں پاؤں تلے روند ڈالوں، یعنی ٹھڈے ماروں اس کو، مجھے نماز سے سبق سے چھڑا دیا انہوں نے۔ تو اپنی بھی غلطی ہے، صرف شیطانوں کی غلطی نہیں، وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، جاؤ وہاں پہ فلم دیکھنے جاؤ، تو وہ زبردستی پکڑ کے نہیں لے کے جاتے، تو آپ کو اشارہ کیا تو آپ باز آ جائیں کہ غلط کام ہے، ہم نہیں جاؤں گا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ دوسری طرف جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس بار ثابت قدم رہے، تو ان پر بے شک فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے کہ نہ کوئی خوف دل میں لاؤ، نہ کسی بات کا غم کرو، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔
ہم دنیا والی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز تمہارے لیے تمہارے ہی لیے ہے جس کو تمہارا دل چاہے، اور اس میں ہر وہ چیز تمہارے ہی لیے جو تم منگوانا چاہو۔ سمجھ آئیے؟ فل ایکسیس دیا جائے گا، مارکیٹ، بڑی مارکیٹ میں جائے گی، فل مارکیٹ کا ایکسیس مل جائے گا۔ بھائی جو کھانا ہے کھاؤ، جو منگوانا ہے منگواؤ، نہ کرایہ لیا جائے گا نہ پیسے لیے جائیں گے۔ کرنسی کیا ہے؟ محمدی ہونا، دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت پہ چلو، اللہ کے حکم کو مان کر چلو، وہاں پہ انلمیٹڈ آپ کے لیے خدمت ہوگی، ہر چیز ملے گی۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے پہلی پہل میزبانی ہے جس کی بخشش بھی بہت ہے، جس کی رحمت بھی کامل۔ 32 نمبر آیت پہ 4 رکوع ہوئے۔ سمجھ آئیے؟ جانا کہ نہیں جنت میں؟ کون کون جانا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، شاباش، ایک بندہ جانا چاہتا ہے، 2 3۔ کیا کرنا پڑے گا بتاؤ؟ کیا کیا کرنا پڑے گا؟ پینٹ شرٹ پہنی پڑے گی، پینٹ شرٹ آپ کو اتارنی پڑے گی، ننگا نہیں ہونے پڑے گا، مطلب سنت کے مطابق اللہ کو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ فرما دیجئے مجھ سے اگر آپ محبت کرنا چاہتے ہیں تو میری اتباع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ سنت، لباس، نماز سنت کے مطابق پڑھنا، پوری 24 گھنٹے کی زندگی سنتوں کے مطابق ہو، کھانے سے پہلے کی دعائیں ہوں، کھانے کے درمیان کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں کیا کرتے تھے؟ آپ کے بال کیسے تھے؟ آپ کا چہرہ کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پہ جو چلے گا اللہ بھی اس سے محبت کریں گے، جو نہیں چلے گا، انگریزوں کے کھاتے میں چلے گا، ان کے پیچھے چلے گا، تو پھر من تشبہ بقوم فہو من، جو اس طرح کی مشابہت کرے گا، جن جیسا سٹائل بنائے گا، جن جیسا بال بنائے گا، جن جیسے کپڑے پہنے گا، انہی کے ساتھ پھر اٹھایا جائے گا۔ کافروں جیسے لباس پہنو گے، انہوں نے پہلے ظاہری طور پہ، اندر سے تو ختم کیا ہوا ہے، اندر ایمان نہیں رہنے دیتے، وہ فلمیں دکھا دکھا کے، ڈرامے کارٹون دکھا دکھا کے اندر سے فارغ کیا ہوا ہے، اور اوپر سے ہمیں لباس انہوں نے پہنا دیا ہے، کافروں والا لباس، تاکہ وہ لباس پہن کے بھی یہ نہ اندر کے مسلمان نہ باہر کے مسلمان، بس نام کے مسلمان ہو، بس مسلمان ہے جی، احمد نام ہے، محمد نام ہے، بس مسلمان ہیں ہم۔ نام کے مسلمان بننا یا کام کے؟ کام کے مسلمان بنو گے تو جنت میں جاؤ گے نا، مفت میں جنت ملتی، ساری کچھ تھوڑی بہت قربانی دینی پڑتی ہے نا، قربانی دے سو کیا نہیں؟ قربانی تھوڑی، اللہ رب العزت ہمیں قربانی دینے کی، صحیح مسلمان ہونے کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔